آج ہم پاکستانی سنیما کی ایک آپ کہہ لیں ایک نئی لہر پر بات کر رہے ہیں۔ جو نئی فلم آئی ہے لو گرو، ماہرہ خان اور ہمایوں سعید کے ساتھ، وہ تو باکس آفس پر بالکل چھا گئی ہے۔ جی بالکل، فلم نے آتے ہی جیسے دھوم مچا دی ہے۔ خاص طور پر جو پہلے ہفتے کے اعداد و شمار آئے ہیں وہ کافی متاثر کن ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ نمبرز ہی دیکھیں۔ لو گرو نے پہلے ہفتے میں 120 ملین روپے کما لیے۔ یہ تو دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے 110 ملین والے ریکارڈ سے بھی آگے ہے۔ یہ تو واہ، کافی بڑا آغاز ہے۔ جی، یہ واقعی ایک بہت اہم سنگ میل ہے۔ پہلے ہفتے کا بزنس اکثر بتاتا ہے کہ فلم ناظرین کو کتنی پسند آئی، اور 120 ملین کا ہندسہ پار کرنا، وہ بھی مولا جٹ جیسے بڑے بینچ مارک کے مقابلے میں، یہ دکھاتا ہے کہ فلم نے فوراً لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ اور دنیا بھر کی کل کمائی بھی میرا مطلب ہے 280 ملین تک پہنچ گئی ہے، تو اس کی اپیل کافی وسیع ہے۔ اچھا، تو یہ جو زبردست شروعات ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہے؟ ظاہر ہے ماہرہ اور ہمایوں کی جوڑی تو ایک بڑی وجہ ہوگی، لیکن کیا صرف یہی بات ہے؟ دیکھیے، یہ جوڑی تو بلا شبہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ان کی آپس کی کیمسٹری وہ ہمیشہ سے لوگوں کو پسند آتی ہے، اور شاید اس فلم نے اسے ایک نئے انداز سے پیش کیا ہے جو لوگوں کو اچھا لگا۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، جیسے عید الاضحیٰ پر ریلیز کرنا۔ یہ ٹائمنگ بہت اہم تھی۔ صحیح، عید کی ریلیز تو ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا ہے نا؟ جی بالکل، تہوار پر لوگ ویسے ہی سنیما کا رخ کرتے ہیں، موڈ ہوتا ہے تفریح کا، تو یہ فیصلہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ لیکن کیا اس بار کچھ مختلف بھی تھا؟ جیسے آپ نے کہا دوسری چیزیں بھی ہیں، کیا انٹرنیشنل مارکیٹنگ کا بھی کوئی خاص کردار رہا اس میں؟ ہاں بالکل، میرا خیال ہے بین الاقوامی مارکیٹنگ اس دفعہ کافی آپ کہہ لیں جارحانہ انداز میں کی گئی۔ اور جب ہم پاکستانی فلموں کے لیے جارحانہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو اہم اوورسیز مارکیٹس ہیں نا، جیسے UK، US، وہاں انہوں نے خاص پریمیئرز رکھے، سوشل میڈیا پر بہت کام کیا، اور سٹارز خود بھی وہاں گئے پروموشن کے لیے۔ اوہ اچھا۔ جی، تو اس سب نے ریلیز سے پہلے ہی ایک کیا کہتے ہیں، ایک ماحول بنا دیا جو شاید پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، وہ تو میں نے بھی دیکھا، اور اسی ماحول کا شاید اثر تھا کہ ستاروں کا اعتماد بھی بہت بڑا ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک تقریب میں ماہرہ خان نے کہا کہ انہیں امید ہے فلم 1 ارب روپے کمائے گی، اور سب سے آمین کہنے کو کہا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اتنے پر یقین ہوں تو اس سے ڈسٹریبیوٹرز اور ناظرین کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے، ایک مثبت فضا بنتی ہے فلم کے ارد گرد۔ اور اسی تقریب میں ہمایوں سعید نے بھی ندیم بیگ جو ڈائریکٹر ہیں ان کی بہت تعریف کی، انہیں ملک کا بہترین ڈائریکٹر کہا، اور وہ مذاق میں یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے پوری قیمت وصول کرتے ہیں لیکن وہ اس کے مستحق ہیں۔ ہلکی سی ہنسی۔ جی، یہ جو آپس کی بات چیت ہے نا، یہ ٹیم کے اندر کے اچھے ماحول اور ایک دوسرے پر بھروسے کو دکھاتی ہے۔ جب تخلیقی ٹیم میں اتنی ہم آہنگی ہو تو اس کا اثر اکثر اسکرین پر بھی نظر آ جاتا ہے، اور ندیم بیگ کا نام تو ویسے بھی ایک کوالٹی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ صرف سٹارز کی بات نہیں، بلکہ ایک اچھی ٹیم، صحیح وقت اور سمارٹ مارکیٹنگ، ان سب کا مجموعہ ہے۔ بالکل بالکل، یہ کامیابی صرف لو گرو کے لیے اہم نہیں ہے، یہ پوری پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے ایک آپ کہہ لیں ایک اہم لمحہ ہو سکتا ہے۔ جب کوئی فلم انٹرنیشنلی اتنا اچھا بزنس کرتی ہے، پچھلے ریکارڈز توڑتی ہے، تو یہ عالمی سطح پر توجہ حاصل کرتی ہے۔ اس سے مستقبل میں دوسری پاکستانی فلموں کے لیے بھی دروازے کھل سکتے ہیں۔ یقیناً اس نے ایک طرح سے ایک نیا معیار تو قائم کر دیا ہے آنے والی فلموں کے لیے۔ تو لگتا ہے کہ یہ جو فارمولا ہے، سٹار پاور، تہوار کی ریلیز اور ٹارگیٹڈ انٹرنیشنل مارکیٹنگ، یہ فی الحال کام کر رہا ہے۔ جی، تو خلاصہ یہی ہے کہ لو گرو نے ریکارڈ توڑا آغاز کیا، بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی شاندار پرفارم کیا، جس میں ستاروں کی کیمسٹری، ریلیز کی ٹائمنگ اور خاص طور پہ وہ جو بین الاقوامی مارکیٹنگ کی حکمت عملی تھی، اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ کامیابی ایک مستقل رجحان کا آغاز ہے؟ کیا پاکستانی سنیما اب اسی طرح تسلسل کے ساتھ عالمی سطح پر کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے اور اپنی انٹرنیشنل پہنچ کو بڑھا سکتا ہے؟ یا لو گرو کی کامیابی کچھ خاص حالات کا ایک یوں کہیں کہ ایک منفرد ملاپ تھا؟ یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔